کیا نماز تراویح بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے تو کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ میں زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی، کیا میں بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ اگر میں بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھوں گی تو میری نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر کبھی تراویح کی نماز نہیں پڑھی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ عورت گھر پر کتنی رکعت تراویح پڑھے اور تراویح کی نیت کیسے کریں؟ اگر ایک ہی سورت آتی ہو تو کیا تراویح کی نماز میں ہر رکعت میں وہی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں نماز تراویح کے بارے میں۔ تو رمضان المبارک میں عشاء کی نماز اور سنتوں کے بعد آخری روزے تک 20 رکعت تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے، اور اس کا وقت صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ چنانچہ تراویح کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، البتہ بلا عذر اس کو چھوڑنے والا نافرمان اور گنہگار ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ سے پابندی سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، اور مردوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلہ کے چند افراد اس سنت کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو جماعت سے ادائیگی کے حوالہ سے سب کا ذمہ فارغ، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ جو مرد انفرادی تراویح پڑھے گا تو اس کی تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ساتھ ثواب سے محروم رہے گا۔ اور عورتوں کے لیے جماعت سنت موقدہ کفایہ نہیں ہے، لہٰذا عورتیں تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں، بلکہ گھر میں ہی انفرادی طور پر عشاء کی فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز 2 کر کے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیں، کیونکہ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز گھر میں تنہا پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نماز کو گھر اور گھر میں بھی اندرونی حصہ میں ادا کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا اس پر اتفاق ہوا، عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں۔ اسی لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کا گھر میں باہر جا کر مسجد یا کسی بھی دوسری جگہ میں اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم سوال کہ اگر ایک ہی سورت آتی ہو تو کیا تراویح کی نماز میں وہی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ اگر کسی کو ایک ہی سورت آتی ہے تو کیا ہر رکعت میں وہی سورت پڑھ کر اس طرح وہ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ تو محترم ناظرین، اس طرح تراویح کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ تراویح میں ختم قرآن کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت آتی ہے، اگر بہت ساری سورتیں نہیں آتی، ایک ہی سورت، مثال کے طور پر آپ کو سورت اخلاص، قل ھو اللہ احد، یہی سورت آتی ہے، تو آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی سورت تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تراویح کی نماز مکمل کریں گی۔ تراویح کی نماز آپ چھوڑیں گی نہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ عورت گھر پر کتنی رکعت تراویح پڑھے؟ تو پیارے ناظرین، سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے، بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ مردوں کو پڑھنا ضروری ہے،
عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میری بہنوں کی یہ سنت موقدہ ہے۔ جس طرح مرد یہ نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح اسلامی بہنیں بھی گھر پر تراویح کی نماز ادا کریں گی، اور 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح کی 20 رکعتیں گھر پر میری بہنیں تراویح کی نماز کا اہتمام کریں گی اور 20 رکعت تراویح پڑھیں گی۔ مرد بھی پڑھیں گے اور خواتین پر بھی اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب ایک اور سوال کہ تراویح کی نیت کیسے کریں؟ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ نیت کیسے کریں۔ اس حوالے سے نیت ہے کیا، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن نیت ہے کیا، نیت کہتے کسے ہیں، اصل نیت کیا ہے، یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نہیں کی تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی یا وہ روزہ ہی نہیں ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ علماء نے اسے مستحب لکھا ہے۔ اگر کر لیں تو بہتر ہے، نہیں کریں تو اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ نے دل میں ہی ارادہ کر لیا کہ میں نے تراویح کی نماز پڑھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ یعنی آپ نیت کریں گی دل میں، زبان سے اگر الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہیں تو یوں بھی الفاظ ادا کر سکتے ہیں۔ جس طرح بعض لوگوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا جب تک الفاظ ادا کر کے نیت نہ کریں، تو یوں آپ الفاظ ادا کر سکتی ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کی، بس اتنا کافی ہے۔ اگر 20 رکعت ایک ساتھ بھی نیت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اصل یہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ کی نیت ہے کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہی ہوں، بس یہی نیت ہو گئی۔ ایک اور اہم بات کہ کچھ خواتین زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی، تو کیا وہ بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ تو پیارے ناظرین، یہاں پر تھوڑی سی اس میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت ساری میری بہنیں جو ہیں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ جو نمازیں فرض ہیں، یعنی فرض نماز فجر کے 2 رکعت فرض، ظہر کے 4 رکعت فرض اور عصر کے 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض اور عشاء کے 4 رکعت فرض، جو فرض نماز ہے یہ، اور واجب نماز یعنی جو عشاء کے بعد 3 رکعت وتر واجب ہے، اور اسی طرح جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ فرضوں سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں ان میں قیام کرنا یہ فرض ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے یہ نمازیں اگر بیٹھ کر پڑھیں گی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عذر ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے ان نمازوں میں قیام نہیں کیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب بہت ساری بہنیں اس میں کیا غلطی کرتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی ہیں، عورتوں پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، یعنی وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی ہیں۔ یا پھر بعض خواتین جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پہلی رکعت جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، باقی نماز جو ہے وہ بیٹھ کر ہی پڑھتی ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس طرح ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ فرض، واجب اور فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ان میں قیام ضروری ہے، یہ تو آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گی۔ اگر بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر یہ نماز پڑھی تو نماز ہوگی نہیں۔ لیکن جو سنت موقدہ ہے
یعنی جو تراویح کی نماز ہے اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں بھی قیام کرنا ضروری ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نماز ہو جائے گی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، جو کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے اسے ثواب زیادہ ملے گا، بیٹھ کر پڑھیں گے تو اجر کم ہو جائے گا، آپ کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اگر تھوڑی بہت تکلیف ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، آپ اللہ کے حضور پیش ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اجر بھی اتنا ہی ملے گا، آپ کو اجر بھی زیادہ ملے گا۔ اور ایک اور سوال کہ اگر تراویح کی نماز نہ پڑھی تو روزہ ہوگا یا نہیں؟ پیارے ناظرین، تراویح الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ تراویح یہ سنت موقدہ ہے اور روزہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر تراویح کی نماز نہیں پڑھی، کسی وجہ سے مس ہو گئی، آپ سفر میں تھے یا طبیعت خراب تھی، آپ نہیں پڑھ پائے، تو آپ روزہ مس نہیں کریں گے۔ اگر کوئی تراویح نہیں پڑھ پایا، اس نے روزہ رکھ لیا، اس کا روزے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اس کا بالکل درست ہے، روزہ اس کا بالکل درست مانا جائے گا۔ تراویح سنت موقدہ ہے، اگر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تراویح یہ الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے اور روزہ فرض ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ اگر تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا۔ جس دن ان کی تراویح مس ہو جائے تو وہ روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ تراویح تو پڑھی نہیں، تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنت موقدہ کو ترک کر کے آپ گنہگار ہوئے یا کسی عذر کی وجہ سے آپ نے ترک کر دی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ فرض کو ضائع نہ کریں، فرض نہ چھوڑیں، تو روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، روزہ ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ تراویح کی راتیں عام راتیں نہیں، یہ وہ لمحات ہیں جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو تو پھر کیا ہو؟ کیا ہم نے تراویح کو اس طرح ادا کیا جیسے اس کا حق تھا؟ آئیے عہد کریں کہ تھکن، سستی اور مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، ہر رکعت میں محبت ہوگی، ہر سجدے میں آنسو ہوں گے اور ہر دعا میں یقین ہوگا۔ کیا معلوم کون سی آیت، کون سا سجدہ اور کون سی دعا ہماری تقدیر بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ تراویح پڑھنے اور قرآن سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں، شاید آپ کی وجہ سے کسی کی تراویح شروع ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔